الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. یا سیدی یا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیک یا سیدی یا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی یا صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. واتوب الیہ فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فاغفر لی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن توشہ لیتا ہے اور کافر مزے اڑاتا ہے. مومن توشہ لیتا ہے کیونکہ وہ برسر راہ ہے، لہٰذا اپنے تھوڑے سے مال پر قناعت کرتا اور زیادہ آخرت کی طرف بھیج دیتا ہے. اپنے نفس کے لیے اسی قدر رہنے دیتا ہے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے، یعنی جتنا وہ اٹھا سکتا ہے. اس کا سارا مال آخرت کی تجارت میں لگا ہوا ہے، اس کا سارا دل اور ساری ہمت وہیں مصروف ہے. اس کا دل دنیا سے ہٹ کر ادھر ہی لگا ہوا ہے. وہ اپنی ساری اطاعتوں کو آخرت ہی کی طرف بھیجتا ہے، نہ کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف. اگر اس کے پاس عمدہ کھانا ہوتا ہے تو اس کو فقراء پر خرچ کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آخرت میں اس سے بہتر کھانے کو ملے گا. عارف و عالم مومن کی ہمت کا منتہا اقرب الہی کا دروازہ ہے، اور یہ کہ اس کا قلب آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہاں تک پہنچ جائے. قلب کے قدموں اور باطن کی رفتار کا منتہا قرب خداوندی ہے. میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ قیام و قعود اور رکوع و سجود اور بیداری و مشقت میں مشغول ہے، مگر تیرا قلب اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا اور نہ اپنے خانہ وجود سے باہر نکلتا ہے اور نہ اپنی عادت سے باز آتا ہے. اپنے مولا کی طلب میں سچا بن کہ یہ سچا بننا تجھ کو بتھیری مشقت سے بے نیاز بنا دے گا. اپنے بیضۂ وجود کو صدق کی چونچ سے کھٹک اور نظر بر خلق اور پابندی خلق کی دیواروں کو اپنے اخلاص و توحید سے ڈھا. اشیاء کی طلب کے پنجرہ کو زہد کے ہاتھ سے توڑ اور اپنے قلب سے پرواز کر یہاں تک کہ تو قرب الہی کے ساحل سمندر پر اترے. پاس اس وقت تقدیر خداوندی کا ملہ تیرے پاس آئے گا کہ اس کے ساتھ عنایت حق کی کشتی ہوگی. وہ تجھ کو لے گا اور پار کر کے تیرے پروردگار تک تجھے پہنچا دے گا. یہ دنیا ایک سمندر ہے اور تیرا ایمان اس کی کشتی ہے، اور اس لیے لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، دنیا سمندر ہے اور ایمان کشتی ہے، اور طاعات ملا ہیں اور آخرت ساحل ہے. اے معصیتوں پر اصرار کرنے والوں، نابینائی و بہرا پن اور بے دستو پائی اور محتاجی اور مخلوق کے قلوب کی تم پر سختی ان قریب تم کو لاحق ہوگی کہ تمہارے مال خساروں اور تاوانوں اور چوریوں میں جاتے رہیں گے. سمجھدار بنو، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، اپنے اموال کو شریک خدا مت ٹھہراؤ کہ ان پر
بھروسہ کر بیٹھو، ان کے ساتھ ٹھہرو مت، ان کو اپنے دلوں سے نکال دو اور اپنے گھروں اور جیبوں میں اور اپنے غلاموں اور ملازموں کے پاس رکھ دو اور موت کے منتظر رہو، حرص کو کم کرو اور آرزوؤں کو کوتا۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں اپنے اموال کو شریک خدا مت ٹھہراؤ کہ ان پر بھروسہ کر بیٹھو، ان کے ساتھ ٹھہرو مت، ان کو اپنے دلوں سے نکال دو اور اپنے گھروں اور جیبوں میں اور اپنے غلاموں اور ملازموں کے پاس رکھ دو اور موت کے منتظر رہو، حرص کو کم کرو اور آرزوؤں کو کوتا۔ حضرت باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان عارف اللہ جل جلالہ سے نہ دنیا مانگتا ہے نہ آخرت، بلکہ اپنے مولا سے مولا ہی کو مانگتا ہے۔ عزیز من، اپنے دل سے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے وہی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رجوع کرو اپنے رب کی طرف، یعنی آؤ ہر چیز اس کے حوالہ کر دو، اپنے نفوس کو اس کے حوالہ کر دو اور ان کو اس کی قضاء و قدر اور امر و نہی اور اس کے تصرفات کے سامنے ڈال دو اور اپنے قلوب کو اس کے آگے ڈال دو کہ نہ زبانیں ہوں نہ ہاتھ، نہ پاؤں ہوں نہ آنکھیں، نہ چونہ ہو نہ چراں، نہ منازعت ہو نہ مخالفت، بلکہ موافقت اور تصدیق ہو۔ کہو حکم بھی سچا اور تقدیر بھی سچی اور علم سابق بھی سچا۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو ضرور تمہارے قلوب اس کی طرف رجوع اور مشاہدہ کرنے والے بن جائیں گے کہ کسی چیز سے بھی مانوس نہ ہوں گے، بلکہ عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز سے وحشت کھائیں گے، ساری مخلوقات سے بھاگیں گے اور جملہ محدثات سے الگ تھلگ رہیں گے۔ مشائخ کا حسن ادب وہی کر سکتا ہے جو ان کا خادم رہ چکا اور ان کے جو حالات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ان سے آگاہ ہو چکا ہو۔ اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بجز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کی محبت و بغض دونوں نکل چکے کہ کسی سے نہ دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، ہاں رحم و شفقت فرماتے ہیں۔ بھلا صدق کے بغیر تجھ کو علم۔ اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بجز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کی اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ باجوز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کی محبت و بغض دونوں نکل چکے کہ کسی سے نہ دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، ہاں رحم و شفقت فرماتے ہیں۔ بھلا صدق کے بغیر تجھ کو علم کیا نفع دے گا؟ تجھ کو خدا نے علم دے کر گمراہ بنا دیا۔ تیرا علم پڑھنا اور نماز روزہ سب مخلوق کے لیے ہے تاکہ لوگ تیری ضیافتیں کیا کریں اور مال تجھ پر خرچ کریں اور اپنے گھروں اہل اللہ نے مخلوق کی تعریف و مذمت کو گرمی و سردی اور رات و دن کی طرح سمجھ رکھا ہے، اور دونوں کو وہ خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بجوز اللہ جل جلالہ کے کوئی بھی ان کے لانے پر قادر نہیں۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ متحقق ہو گیا، لہٰذا انہوں نے تعریف کرنے والوں کی پرواہ نہ کی اور حجب کرنے والوں سے جنگ نہیں کی اور نہ ان کے ساتھ مشغول ہوئے۔ ان کے قلوب سے مخلوق کوئی محبت و بغض دونوں نکل چکے کہ کسی سے نہ دوستی کرتے ہیں نہ دشمنی، ہاں رحم و شفقت فرماتے ہیں۔ بھلا صدق کے بغیر تجھ کو علم کیا نفع دے گا؟ تجھ کو خدا نے علم دے کر گمراہ بنایا۔ تیرا علم پڑھنا اور نماز روزہ سب مخلوق کے لیے ہے تاکہ لوگ تیری ضیافتیں کیا کریں اور اپنے مال تجھ پر خرچ کریں اور اپنے گھروں اور مجموعوں میں تیری تعریفیں کریں۔ مان لے کہ یہ تجھ کو مخلوق سے حاصل بھی ہو جائے، مگر جب موت اور عذاب اور تنگی اور ہول و ہراس کا سامنا ہوگا تو تیرے اور ان کے درمیان آڑ ہو جائے گی اور وہ لوگ تیرے کچھ کام بھی نہ آ سکیں گے۔ جو مال تو نے ان سے حاصل کیا تھا اس کو کھائیں گے دوسرے اور عذاب و حساب تجھ پر ہوگا۔ اے مبتلا
اعتبار اور اے بے نصیب تو عمل کرنے والوں تکلیف بھگتنے والوں میں ہے کہ دنیا میں عمل کیے اور کل دوزخ میں تکلیف بھگتی۔ عبادت ایک صنعت ہے اور اس کے اہل مقربین و مخلصین و اولیاء و ابدال ہیں۔ علم پر عمل کرنے والے علماء اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے نائب و سفیر اور انبیاء و مرسلین کے وارث و جانشین ہیں۔ اولیاء و ابدال اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں اس کی زمین میں اور اس کے پیغام رساں ہیں۔ وہی انبیاء و مرسلین کے وارث ہیں، نہ کہ تم اے بولحسو اور اے زبان کی بک بک اور جہالت باطنی کے ساتھ ظاہری فقہ میں مشغول ہونے والوں۔ عزیز من، تو کسی حال پر بھی نہیں، نہ اسلام ہی تیرا صحیح ہوا، حالانکہ اسلام ہی بنیاد ہے جس پر تعمیر ہوتی ہے، اور نہ تیری شہادت توحید و رسالت تام ہوئی۔ تو کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، مگر جھوٹ کہتا ہے۔ معبودوں کا ایک بڑا گروہ تیرے قلب میں موجود ہے۔ اپنے بادشاہ اور میر محلہ کا خوف جدا معبود ہے، اپنی کمائی اور نفع اور اپنی طاقت و قوت اور سماعت و بصارت اور اپنی گرفت پر اعتماد جدا معبود ہے۔ تیرا نفع نقصان اور عطا و منع میں مخلوق پر نظر پڑنا جدا معبود ہے۔ مخلوق میں بتھیرے لوگ ہیں جو اپنے قلوب سے ان چیزوں پر بھروسہ رکھتے اور ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھروسہ خدا پر رکھتے ہیں۔ ان کا حق تعالیٰ کو یاد کرنا عادت بن گیا ہے صرف زبانوں سے نہ کہ قلوب سے، اور جب اس کی حقیقت کھولی جاتی ہے تو وہ بھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کل کو ساری فصیحتیں کھل جائیں گی اور مخفیات ظاہر ہو جائیں گے۔ تجھ پر افسوس، جب تو کچھ کہتا ہے تو اپنی بات کی پچ کرتا ہے۔ لا الہ کلی نفی ہے اور الا اللہ کلی اثبات ہے کہ معبودیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ پس جس وقت بھی تیرے قلب نے غیر اللہ پر اعتماد کیا تو معبودیت کو حق تعالیٰ کے لیے مخصوص کرنے میں تو جھوٹا ہوا، اور تیرا معبود وہی ہوا جس پر تو نے اعتماد کیا۔ ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، قلب ہی ہے جس کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے۔ وہی موحد ہے، وہی مخلص، وہی متقی، وہی پرہیزگار، وہی زاہد، وہی صاحب یقین، وہی عارف، وہی عامل اور وہی سردار، اور باقی سب اس کے لشکر اور خدمتگار ہیں۔ جب تو لا الہ، ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، قلب ہی ہے جس کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے۔ وہی موحد ہے، وہی مخلص، وہی متقی، وہی پرہیزگار، وہی زاہد، وہی صاحب یقین، وہی عارف، وہی عامل اور وہی سردار، اور باقی سب اس کے لشکر اور خدمتگار ہیں۔ جب تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو اول اپنے قلب سے کہہ، پھر زبان سے، اور اسی پر توکل کر اور اسی پر اعتماد رکھ، کسی دوسرے پر نہیں۔ اپنے ظاہر کو شریعت مطہرہ کے ساتھ مشغول رکھ اور باطن کو حق تعالیٰ کے ساتھ۔ خیر و شر کو اپنے ظاہر پر چھوڑ اور اپنے باطن سے خالق خیر و شر کے ساتھ مشغول ہو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ اس کے سامنے جھکا اور اس کی زبان اس کے حضور میں گنگی بن گئی، اور وہ اس کے نیک بندوں کے سامنے متواضع بن گیا، اور اس کا فکر و غم اور گریہ المضاف ہو گیا، اس کا خوف و خشیہ بڑھ گیا، اس کی شرم بڑھ گئی، اور اپنی گزشتہ تقصیر پر اس کی ندامت زیادہ ہو گئی، اور جو معرفت و علم و قرب اس کو نصیب ہے اس کے جاتے رہنے کا اندیشہ و خوف بڑھ گیا، اس لیے کہ حق تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کے کیے کہ اس سے پوچھنا ہوگی اور باقی سب سے پوچھ ہوگی۔ وہ دو نگاہوں کے درمیان متردد رہتا ہے کہ کبھی اس کی نگاہ اپنی گزشتہ کوتاہی و بے باکی اور نادانی و غفلت کی طرف جاتی ہے تو شرم کے مارے پگھلا جاتا ہے، اور کبھی آئندہ حالت پر نگاہ ڈالتا ہے کہ دیکھیے مقبول بنے گا یا مردود، اور جو کچھ عطا ہوا وہ چھن جائے گا یا بدستور باقی رہ جائے گا، اور دیکھیے بروز قیامت مومنین کی میت میں ہوگا یا کافروں کی۔ اور اسی لیے شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عارف ہوں اور سب میں زیادہ اس سے خائف۔ گروہ عارفین میں شاذ و نادر جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ اس کے سامنے جھکا اور اس کی زبان اس کے حضور میں گنگی بن گئی، اور وہ اس کے اور اس کے نیک بندوں کے سامنے متواضع بن گیا، اور اس کا فکر و غم اور گریہ المضاف ہو گیا، اس کا خوف و خشیہ بڑھ گیا، اس کی شرم بڑھ گئی، اور اپنی گزشتہ تقصیر پر اس کی ندامت زیادہ ہو گئی، اور جو معرفت و علم و قرب اس کو نصیب ہے اس کے جاتے رہنے کا خوف، اندیشہ و خوف بڑھ گیا، اس لیے کہ حق تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے کیے کہ اس سے پوچھنا ہوگی اور باقی
باقی سب سے پوچھو گی، وہ دو نگاہوں کے درمیان متردد رہتا ہے کہ کبھی اس کی نگاہ اپنی گزشتہ کوتاہی و بے باکی اور نادانی و غفلت کی طرف جاتی ہے تو شرم کے مارے پگھلا جاتا ہے، اور کبھی آئندہ حالت پر نگاہ ڈالتا ہے کہ دیکھیے مقبول بنے گا یا مردود، اور جو کچھ عطا ہوا وہ چھن جائے گا یا بدستور باقی رکھا جائے گا، اور دیکھیے بروز قیامت مومنین کی میت میں ہوگا یا کافروں کی۔ اور اسی لیے شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا عارف ہوں اور سب میں زیادہ اس سے خائف۔ گروہ عارفین میں شاذ و نادر ہوتے ہیں جن کو امن نصیب ہوتا ہے کہ جو ان کے مقدر میں ہے وہ پڑھ کر ان کو سنا دیا جاتا ہے، وہ اپنا انجام اور مرجع معلوم فرما لیتے اور اس کا باطن پڑھ لیتے ہیں جو ان کے متعلق لوح محفوظ میں مکتوب ہے، پھر وہ قلب کو اس کی اطلاع فرماتے اور چھپانے کی تاکید فرما دیتے ہیں کہ نفس اس کی اطلاع نہ پائے۔ اس درجہ ولایت کی ابتدا اسلام اور تعمیل حکم اور ممنوع سے پرہیز اور تکالیف پر صبر کرنا ہے، اور انتہا اس کی ما سوا اللہ سے زہد، اور یہ حالت کہ ان کے نزدیک سونا اور مٹی اور مدح اور ذم، عطا اور منع، جنت اور دوزخ، نعمت اور نقمت، تونگری اور افلاس اور مخلوق کا عدم و وجود مساوی بن جائے۔ پس جب یہ پورا ہوا تو اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر حکومت و افسری کا پروانہ آتا ہے۔ جو کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے چونکہ ہیبت الہی اور اس کا نور ان کے ساتھ چسپاں ہے، لہٰذا نفع اٹھاتا اور دیندار و صاحب نسبت اور کامل و مکمل بنتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے۔ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ شانوں والا بادشاہ، جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، صرف اور صرف جس کے خلاف مشروط ہیں، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، صرف اور صرف جس کے کرم کے ساتھ سارے کے سارے معاملات مشروط ہیں، کہ وہ بے نیاز بادشاہ جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ بے نیاز بادشاہ جسے روک دے اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم
جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما، اور دائمی اتباع نصیب فرما۔ پختگی کے ساتھ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی غلامی عطا فرما دے جو ہم سے چھن جانے والی نہ ہو، جسے ہم اپنی ہر چیز سے بڑھ کر قیمتی جانیں، جس کی ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن حفاظت کریں، اور اسی تگ و دود میں، اسی کاوش میں ہم اس دنیا کو چھوڑیں کہ ہمارا حال ایسا ہو کہ ہم صاحب ایمان ہوں۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی احتیاج نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، نہ اسے ہمارے کوئی فاقوں سے مطلب جسے ہم روزے سمجھتے ہیں، نہ اسے ہماری لمبی چوڑی ٹکروں سے کوئی غرض جسے ہم سجدوں کا نام دیتے ہیں، نہ اسے ہماری لمبے چوڑے مشقت بھرے سفروں کا جسے ہم تبلیغ کا نام دیتے ہیں، نہ اسے ہمارے نفعال سے کوئی کہ جنہیں ہم نیک عمل قرار دیتے ہیں۔ وہ بے پناہ شانوں والا تھا، ہے اور رہے گا، اسے نہ کسی چیز کی احتیاج تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، ہم سب اس کے محتاج تھے، اور وہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے۔ دل و جان سے ہم اس چیز کو تسلیم کریں کہ ہمیں محتاجی ہے تو صرف اور صرف اسی کی، اور جب دل و جان سے اس چیز کو ہم تسلیم کر لیں گے تو ہماری نگاہ کسی طرف بھی نہیں جائے گی۔ حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات ہمیں اسی طرف بلا رہے تھے، جو عامر صاحب کی زبانی میں اور آپ سن رہے تھے۔ کاش ہمیں اپنی حقیقت کا، اپنی حقیقت کا علم ہو جائے تو کوئی بھی چیز، کسی بھی صورت، اگر ہم اپنی حقیقت کو جان لیں، اپنی حقیقت کو سمجھ لیں، تو کسی بھی صورت، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ آج کے حضرت شاہ کے خوبصورت فرمودات ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی خاطر ایسا خوبصورت سب کہ اگر ہم اسے پکا لیں، اسے یاد کر لیں، میرے عزیز ساتھیوں، کسی بھی لمحے، کسی بھی جگہ شیطان کا وار ہم پر چل نہیں سکتا۔ ہم ہمیشہ
اپنی حقیقت اپنی وقت کو سمجھتے ہوئے اس کیفیت اور اس حال میں رہیں گے. جس نے اپنی حقیقت کو سمجھ لیا، وقت کو سمجھ لیا، جسے یہ سمجھ آ گئی کہ میں ہوں کیا، میری حیثیت ہے کیا، میرے سے اگر کچھ بن پڑا. آج تو حضرت شیخ نے اعمال کے اوپر بھروسہ بھی یا ان کے اوپر نظر رکھنا، اسے بھی آپ نے فرمایا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے کہ تو یہ گمان کرتا ہے میں نے یہ کیا، میں ایسا میں ویسا. جو یقینی طور پہ جس کے ذہن میں یہ پیدا چیز ہو گئی کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا، میں ایسا میں ویسا، اور اس حوالے سے سوچا کہ میں کچھ ہوں، تو یقینی طور پہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا. اور جس نے اس چیز کو سمجھ لیا میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک چیز ہوتی ہے زبان سے کہنا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کرنا. زبان سے کہتے پھرنا، آنکھوں سے آنسو لٹکاتے پھرنا، جسم کو لرزاتے پھرنا اور کہتے پھرنا کہ میں کچھ نہیں، میری وقت کیا، میری حیثیت کیا. اور پھر ایک موقع آئے کہ کوئی آج حضرت شیخ نے بڑے خوبصورت انداز سے، انتہائی خوبصورت انداز سے اپنے خوبصورت ترین بیان کا آغاز اس انداز سے کیا تھا، اس انداز سے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے تو جو کچھ کرتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کر کہ صرف اور صرف اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر جو کچھ کام کرے. اور جب تو اس چیز کو سمجھ لے گا کہ میں اس کو پانا چاہتا ہوں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے قول آگے نقل فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کبھی بھی راہ راست پہ صراط مستقیم پہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک کوئی بندہ ہر عمل صرف اور صرف اس چیز کے لیے نہیں کرتا کہ اس کا رب اسے مل جائے، اس کی رضا اسے حاصل ہو جائے، اس کی خوشنودی مل جائے. اور اگر ہم اس کو اٹھا کے اپنی زندگی کے اوراق پلٹنا شروع کریں تو اول سے لے کر آخر تک شاید ہی ہمیں کوئی ایسا ورک مل سکے خالص ہو کے، کھڑے ہو کے اگر ہم اسے جانچیں پڑھیں تو ہماری زندگی کے سارے اوراق، ہماری ساری کتاب صرف اور صرف اپنا اپنا اپنا، میں یہ میں وہ، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ حاصل ہو جائے، مجھے اس سے یہ حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہ لمحہ ملتا ہے نہ ہی ہم اس طرف توجہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ان اعلیٰ ہستیوں کے خطبات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بات کر رہا تھا کہ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ سمجھ اور اچھے طریقے سے اسے جان لے کہ جو کچھ بھی تجھے ملتا ہے، جو کچھ تیری طرف آتا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے ہے. کہ جو کچھ بھی اگر تیرے سامنے آئے اور تجھے کہے کہ تیرے زیادہ بندہ میں آج تک کوئی نہیں، آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں، تو بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے، تو بڑی اچھی سیرت والا ہے، تو بڑا سخی ہے، تو بہت وہ ہے، اور وہ اس حوالے سے آپ سنے گا تو پھنڈنا شروع ہوئے گا. اگر وہ اس چیز کو سمجھے گا اور وہ اس کے لیے جتنی برباد دینے والی چیز ہے اس سے بری چیز اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ بندے کے اندر میں پیدا ہونے لگ پڑے کہ میرے جو ہے کوئی نہیں. کھڑا ہوئے بندہ یہی چاہتا ہے، مانے یا نہ مانے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی حیثیت اصل یہ ہے جس سے وہ حضرت شیخ آج نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے نکل کہ تجھے جب تعریف کی جاتی ہے تو تجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو کہتا ہے واہ واہ واہ، جس جیسا کو بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ تجھے مروانے کے لیے، وہ تجھے لے جانے کے لیے. اور بندہ یہ سمجھے کہ نہیں، اگر یہ میری اس طرف سے بات کر رہا ہے تو یہ میرے رب کی طرف سے ہوگا، میرے کریم رب کی طرف سے، اس کی طرف سے یہ میری طرف آ رہی ہے بات. اور اگر اس کی طرف سے آ رہی ہے تو میں اس قابل ہوں؟ میری نمازیں، میرے روزے، میرے اکثر سارے آج اعمال اور اپنی حقیقت، اس کے اوپر حضرت شیخ نے گفتگو فرمائی ہے اور بڑے واضح طور پہ پہلے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ تو اعمال پہ بھروسہ مت کر. اگر بندہ جب یہ کہے گا تو بندے کا ایک طرف سے ایک دم ذہن میں جائے گا میں راتی اٹھیا سا نا، میں یہ کیتا سی نا، میں وہ کیتا سی نا، میرے سے ساتھ یہ مسئلہ تھا نا، اس لیے یہ مجھے کہہ رہا ہے. وہ اس کی طرف نگاہ جائے گی کس طرف؟ جس طرف جانی نہیں چاہیے. اور جب اس طرف جائے گی کہ میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس انداز سے کہہ رہا ہے، تو ماریا گیا. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں رہا. اگر اس کی نگاہ رب تعالیٰ کی طرف رہے گی کہ میرے کریم رب یہ تیری طرف سے ہے، تو پھر وہ بندہ یقینی طور پہ ڈرے گا، جھکے گا
اور زیادہ اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. جس طرح حضرت شیخ نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب کسی کو نہ حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب اللہ کریم سے نہ کوئی ہوا نہ کوئی تصور کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا ہی ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک حضرت شیخ نے رکھا کہ آپ فرماتے کہ میرے سے رب سے میرے سے زیادہ قریب کوئی نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا, اور مجھ سے بڑھ کر رب سے زیادہ ڈرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے حضرت شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تیرے آگے کوئی تعریف کرے تو تو پھنڈن دے بجائے نا, تو بجائے اس کے کہ تو کہے کہ میرے جا کوئی ہے نہیں, تیرے اندر خوف پیدا ہوگا کہ یہ جب تک بندہ موت کا ذائقہ, یہ بھی حضرت شیخ نے آج فرمایا, یہ زندگی کا سفر ہے, اور اس میں بڑے بڑے حضرات کو ایسی کیفیت میں دیکھا کہ جاتے 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 ہنج جانے, اس طرح جاتے جاتے اور پھسلے آخر وقت پہ اور دھرنج کر کے تلے ٹائپے. کون پھسلے گا, کون گرے گا؟ جس کے اندر میں ہوگی, جو یہ کہے گا کہ میں کیتا, میں ایسا, میرے جا کوئی نہیں, مجھے آج تک کسی نے ایسا کہا نہیں, میرے جیسا میری طرف ایسا کسی نے دیکھا نہیں, مجھے کسی نے ایسا سمجھا ہی نہیں, میرے جاتے کواری کوئی نہیں, میرے جیسا تو ایسا کوئی نہیں, میرے جیسا. جب وہ بندہ خدا کے لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ مخاطب کرتا ہوں تاکہ میرے دل کے اندر بھی یہ بات دھس جائے. بندہ کبھی بھی کسی کو نہ سمجھا سکتا ہے نہ کر سکتا ہے جب تک وہ ان چیزوں کو خود, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال مبارک حضرت شیخ نے سامنے رکھ دی, اس کے بعد کوئی ہے کس باغ دی بولی, کسی کی وقت ہی کیا, کسی کی حیثیت ہی کیا ہے. یہ تو تیرے لیے, میرے لیے, سب کے لیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. جب تعریفی کلمہ کسی کے سامنے کانوں سے ٹکرائے گا اور وہ دیکھے گا کہ نہیں میں اس قابل کہاں تھا, یہ میرے لیے ایسی بات کر رہا ہے, تو لرز جائے گا, میں تو عاجز ہوں, میں تو کمزور ہوں, میں تو گرنے والا ہوں. مجھے اپنے شاخ کامل یاد آتے ہیں. آپ کی تصریف اٹھاؤ, آپ فرماتے ہیں, آپ آغاز اس سے کرتے ہیں کہ جب میں اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھتا ہوں نا, تو آپ فرماتے ہیں شرم سے پانی ہو جاتا ہوں, دل کرتا ہے زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں. یہ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ میرے شیخ جنہوں نے تربیت فرمائی, آپ فرماتے ہیں جب بھی میری نگاہ اپنے عمل کی طرف اٹھتی ہے, اپنے نامہ اعمال کی طرف اٹھتی ہے, تو آپ فرماتے ہیں شرم سے پانی ہو جاتا ہوں, دل کرتا ہے زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر داخل جاؤں, اور اس کے کرم کی طرف نگاہ اٹھتی ہے تو پھر کہتا ہوں کہ اس کا کرم اور اس کا کرم. تو میرے عزیز ساتھیوں, جو میں بات کر رہا تھا کہ انسان جب تعریفی کلمہ اس کے کان سے ٹکرائے اور اگر وہ پھنڈے, اگر وہ کہے کہ آہا میں ایسا, اور اس کے اندر میں پیدا ہوئے, تو ڈر اور پھر ڈر, خوف کھا کہ یہ تجھے مروانے کے لیے ہے. اگر حقیقت میں کھڑا ہے, اپنی اصل کو سمجھتا ہے, اپنی اوقات کو سمجھتا ہے, تو جب یہ کلمہ تیرے کان سے ٹکرائے گا تو تو لرز اٹھے گا کہ میں ہاں کیسا, یہ تو اس کا کرم ہے, اس کا کرم. اور پھر خوف کس چیز کا ہوگا کہ کہیں چیزیں مجھے مروا نہ دیں. اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھ کر عرض کرے گا, یا اللہ میرا ایک دن ہے, میرا ایک لمحہ ہے, میرا ایک سال ہے, کہ اپنے کرم کے ساتھ مجھے اس انداز سے, سفر میں اس انداز سے لے جائیو کہ میں کہیں گر نہ پڑوں, کہیں شیطان کے وار مجھے یہ تعریفی توصیفی کلمات جو ہیں یہ کہیں گرا نہ پڑے. اور جب وہ دیکھے گا کہ میرے اندر میں نہیں پیدا ہو رہی اور میں اپنے اندر اللہ کا خوف محسوس کرے گا, تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوا کہ اے کریم یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا فضل کہ یہ جو مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس سے بچ گیا, اور اگر بچ گیا تو تیرے فضل سے بچ گیا. نگاہ رہے گی تو اس کی طرف. اب وہ جو دوسری بات جو اصل ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے, حضرت شیخ فرماتے ہیں خالی یہ نہیں تعریف, اور آپ نے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تیرے بارے میں کوئی بات کرے جو تجھے بری لگے. آپ فرماتے ہیں توصیف اور مذمت. ایک یہ ہے کہ جو اچھی بات لگے اور اس کو پھنڈے, اور دوسری بات کہ تیرے لیے کوئی برا کلمہ کہے, تجھے کہ اٹھ کے کہ تو ہے کی ہے. اور حقیقت تو یہ ہے نا کہ میں ہے کچھ, میں تو یہی سمجھتا میں کچھ بھی نہیں ہے. تسی کی سمجھتے ہو کسی کچھ ہے ہو؟ بولو نا, جواب دو کپتان صاحب. کچھ نہیں راجا جی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو ہے کیا,
تو وہ اصل میں دیکھو نا تو اب ہمارے لیے وہ بڑی اچھی بات ہے. حقیقت میں اگر بندہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس سے اچھا ناصح ہمارے بعد میں کوئی نہیں آئے گا. ہم تو اسے گور کے دیکھیں گے نا, وہ تو مجھے کہتا ہے تو ہے کیا, ہم کہتے یہ میں کچھ نہیں, لیکن اگر کہ یہ کہے کہ تو ہے کی, اسی کہنا تو نے مجھے کہا کہ تو ہے کیا. اب اپنے قول و فعل کے تضاد کو دیکھیے, اپنے اندر جھانکیے کہ ہم کہتے کیا ہیں اور ہیں کیا. ہم سب یہ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں, دعوے یہ کرتے ہیں سارے صوفی درویش پیر مولوی یہی کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں. اتوں کہتے ہیں جب تقریریں کریں گے, لیکچر جاڑیں گے, کسی کو کہیں گے میں کیا, میں تو کچھ بھی نہیں جن کریں گے. لیکن جب کوئی کہہ دے نا کہ تو ہے کیا, تیری وقت کیا ہے, کہ ساڑی کی کیفیت ہو جانی ہے کہ اسی کہانی مجھے کہتا ہے میں تو دوسری طرف کیا کہتا ہے میں سب کچھ ہوں. اور جس نے دوست سے کہا نا کہ میں کچھ ہوں, وہ بالکل سمجھ لے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. در حقیقت وہ میں نے اکثر سمجھایا, کسی کی سب دیکھنا ہوئے نا کہ ایک تو کسی بوتل کی کسی ڈرم میں جس اندر پریا کی ہے تو اس کی ہلاؤ, اس کی چنجوڑو, جب چنجوڑو گے تو اندروں جو کچھ ویسے کی پتا کسی کی کہ اس کی پریا ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا نا اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اس نے وہ حضرت شیخ نے فرما رہے تھے ظاہر کچھ بھی نہیں, مارے تھے ظاہر کچھ بھی نہیں ہے, یہ ظاہر ہے کہ اصل چیز تو باطن ہے. میں نے پڑھوایا تھا 2-3 دفعہ پڑھوایا تھا, اگر توجہ رہی ہو. آپ فرمارے ظاہر کچھ نہیں, ظاہر ہاتھ عورتیں داڑھی لٹکا لی, ٹوپی سونی جی جنگی شنگی کر کے, خوشبو وغیرہ لا کے, کپڑے شپڑے چڑھ کے مسجد وچ کھڑو گیا, اللہ اکبر دو کنگی دکھان لگ پیا. ہوں دیکھنے والا تو کہے گا نا کہ اس جا واہ 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 کیا کمال کا بندہ ہے, کیا عبادت گزار ہے, کیا کالا نشان متھا کالا کیتا, کس طرح سے. ہوں اس کی ہلاؤ کہ لاؤ ہے تو ہے کی ہے, اس کی چنجوڑو, اس کی کچھ کہو کہ تو فلانا ٹینگا, ہلاؤ نہیں جی لے گا, پھر وہ چھلکے گا. جب وہ چھلکے تو اس کے اندر میں جو کچھ ہے وہ گرے گا, اور جب وہ گرے گا تو پتہ چلے گا اس میں زہر ہے یا شاید برابر. جب وہ بولے گا نا مجھے یہ کہا, پھر اس کا حقیقت وقت جو اندر جو حضرت فرماتے ہیں نا ظاہر باتیں کہ اندر اصل قلب ہے, اصل اندر ہے. تو ظاہر دے پیچھے پھر آئیں گے ہے کرتے ہو کرتے ہنج کرتے ہنج کر, آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں. اور ویسے بھی دوست یہ ساری جو عبادات ہے نا, یہ جو ساری ریاستیں ہیں, یہ کس لیے ہیں؟ اس کو تبدیل کرنے کی خاطر. بندہ لگ گیا ہے, تڑا تڑ لگ گیا ہے, خرچ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, یہ تبدیل نہیں ہو رہا. جس طرح فرمایا نا اکثر کیا کر داں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. یہ سب کچھ کرن تو بعد ہے پھر ہی نہیں رہا ہے, اسی طرح دا اسی طرح ڈاڈا سخت جی اپنے آپ کی ٹھنڈے خاں سمجھے ہے, پند ہے میرے جا ہے کوئی نہیں, تو تبدیل ہوا ہی نہیں ہے دوست. یہ ساری چیزیں تو ہے ہی کس لیے کہ تیری اندر تبدیلی رونما ہو, تیرا حال تبدیل ہو جائے. تو میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, مسئلہ ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں ہوتے کچھ ہیں. ہمارے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں, حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں. در حقیقت تو ہمیں اگر کوئی جوڑتا ہے نا, کچھ کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے, ہمارے رب کے. اگر ہم یہ سمجھ لیں نا, جیسے حضرت شیخ جس پہ میں بات کر رہا ہوں, حضرت شیخ فرماتے ہیں سب کچھ اسی کی طرف سے ہے, جو کچھ ہے اس کی طرف سے. اگر ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے, اور پھر پکا پختہ یقین ہوگا کہ رب کریم کی طرف سے اگر یہ ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہے, اس میں میرے لیے بھلائی ہے, اس میں جو کچھ ہے میرے لیے اس میں بے پناہ حکمت ہے اس کی طرف سے. اور جب نگاہ اس کی طرف رہتی ہے نا تو دوست یاد رکھ, پھر تعریفی کلمہ ہے تو وہ بھی بندے کو آگے سے آگے لے کے جاتا ہے, برانے پر نہیں پا سکتا. اور اگر اس قسم کے بھی جملے آتے ہیں نا, اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جو انسان کو اپنی وقت, اپنی حیثیت, اپنا آپ کہ تو ہے کیا, تیری وقت کیا ہے, تیری خاصیت کیا ہے, تو یہ بھی انسان ایک دم اگر صحیح معنوں میں سمجھے تو پھر اسے حقیقی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میری وقت, میری حیثیت ہے کیا. اور در حقیقت یہ جو جگہ ہے نا, افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کس لیے, ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہوتی ہے تربیت. یہ جو نظام ہے نا, یہ سلسلہ جو ہے جسے خانقاہی نظام کہا جاتا ہے, یہ خالصتاً پیورلی صرف اور صرف کس لیے ہے, تربیت کی خاطر. ادھر آنے والا اس کا ظاہرہ میں تو ظاہر ہے, جدھر قاری صاحب کے کول جا کے مولوی صاحب کو پڑھن لگن گے تھے, وہ ان کو یہی سارے سلسلے سب سکھائیں گے, سمجھائیں گے, اور وہ ظاہری حوالہ ہے. اس کو باطن کی تبدیلی
اندر ایک تبدیلی رونما ہونا، اندر کا تبدیل ہونا، اس کے لیے یہ نظام ہے جسے خانقاہی نظام کہا جاتا ہے، جسے عام لوگ سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہے کس چیز واسطے روحانیت، جن کو پتہ ہی نہیں کہ روحانیت نام کس چیز کا ہے، تصوف کے اوپر بیٹھ کے لیکچر دینے لگ پڑتے ہیں۔ میں تو وقت ہی نہیں ہوتا، لوگ آتے ہیں جی کہ آج وہ فلاں بندہ تھا وہ بول رہا تھا تصوف کے، تصوف دی زیر زبر نہیں پتہ ہوندی، زندگی گزار دیندہ بندہ پیری مریدی نہ پیر صاحب کی پتہ ہوندہ ہے کس بلا دا نا ہے، تصوف نہ مریض کی پتہ ہوندہ ہے کہ تصوف ہے کس چیز دا نا۔ تصوف یہ جو سلسلے ہیں جن پہ آ کے ان سلسلوں میں بندہ آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، یہ جو حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات ہم سن رہے تھے، یہ جو حوالہ جات دیے جاتے ہیں، یہ ہمارے اندر کو تبدیلی، روحانیت، یہ جو اصل سلسلہ ہے، جو حقیقت ہے، اس کو پانے کی خاطر۔ تو دوست اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اس سلسلے کو سمجھوں اور اس سے لے کے آگے بڑھوں، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے کہ جب تک اس کے اندر میں موجود ہے، جب تک اس کے، اور میں کیسے پتہ چلے گی؟ میں ایسے کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتی۔ بندہ ساری زندگی کہتا رہے میرے اندر میں نہیں ہے، میں اس کو مار چکا ہوں، میرے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے، کبھی بھی اسے وہ اپنے آپ کھڑا ہو کے اپنے آپ کو کوئی بھی بندہ اس انداز سے نہیں، میں کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ جس وقت بندے کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، جب کسی بندے کو کوئی جھنجھوڑتا ہے، جب کسی بندے کے اوپر کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جو اس کی طبیعت کو ناگراں گزرتی ہے، جو اس کو لگتی ہے سٹ لگ دی ہے، جب تو سٹ لگ دی ہے تو اندروں آواز نکل دی ہے، جب تو آواز نکل دی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں ہے یا ٹوٹل میں دبیا پہ ہے۔ تو آج کی حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات جو ہیں، ان میں حضرت شیخ ہمیں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تیری وقت، تیری حیثیت ہے کیا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو در حقیقت تو اس وقت ہی سب کچھ ہوگا، تیرے پلے تب ہی کوئی چیز آئے گی جب تو ان ساری چیزوں پہ کسی بھی، یہ نماز پڑھ، یہ روزہ رکھ، یہ سب کچھ کر، ان پہ بھروسہ مت کر، بھروسہ رکھ تو اس کی ذات پہ رکھ، اور جب اس کی طرف رکھے گا نگاہ، جب بندہ اپنے رب کی طرف نگاہ رکھتا ہے، یقین رکھو یہ اللہ کریم کی ہی ذات ہے، صرف اور صرف اس کی ذات، کہ جو ان چیزوں سے ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، بندہ اس سے نکلے، کیسے نکل سکتا ہے؟ تو صرف اور صرف بندہ اس کی طرف نگاہ رکھ لے۔ حضرت شیخ فرما رہے تھے کہ اس کی طرف نگاہ رکھ، کہ جو کچھ ہے اس کی طرف، اور جب اس کی طرف نگاہ ہوگی نا، تعلق جڑا ہوا ہوگا، بندہ اللہ والا ہو جائے گا۔ حضرت فرما رہے تھے اللہ والے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، اللہ والوں کے ساتھ، یہ جو میں نے کہا تھا نا پڑھیں، اور وہ پڑھتے تھے، ابتدا کسی سے ہوتی تھی اللہ والے، جس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ کریم ہے، وہی بے نیاز بادشاہ ہے، جو انسان، جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو اس کو تبدیل کرنے، جو بادشاہ ہے، جو یہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کو چشم زدن میں جو دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ دل کی تبدیلی تو میں اگر سوچ کہیے نا رگڑ کے تے پکھے ہو کے، تو اس واسطے میں ابتدا کی تھی ناس کے سلوار چھنکے تے ایک کر کے ہو کر کے نہیں ممکن۔ دل کی تبدیلی صرف اور صرف ایک صورت میں ممکن ہے، کھرا خالص ہو کے جب اس کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب یہ تبدیل ہوتا ہے نا، اس میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، یہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، پھر بندہ وہ ہوتا ہے اللہ والے، وگرنہ اسی دنیا والے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ تو کیا کرتا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ احباب کے لیے کہ فرقہ پڑھنا شروع کرو نا، 1 2 3 4، جس 10 سال گزارے، 20 50 60، اور دیکھو سچے کھڑے ہو کے کہ ہم نے کون سے نماز گزارے ہیں اس کیفیت میں کہ وہ ہمیں مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضا مل جائے، تو اسی کہتے مجبور ہوواں گے کہ نہیں، اسی جا کے کیتا تے سادی نگاہ اس سے اسی کہ سان کی مل جائے گا، اسی تے دین بھی بیچتے ہیں، باقی گلاں تے چھوڑ دیو، کس دکھ سے بندہ بات کرے، کس حوالے سے بات کرے، دنیا دار کو کیا کہے؟ آج تو کیفیت اس سے گزر رہی ہے، دنیا کے دین بھی بیچا جاتا ہے، عالم دین بھی کہتا ہے مجھے لفافہ دے تو میں درس دوں گا، ثنا خان بھی کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے تو میں نعت پڑھوں گا۔ دنیا دار کے ساتھ بندہ کیا دل ٹکرائے، کدھر سر مارے، کدھر ٹکرائے۔ اعلیٰ حضرت نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ ساتھی کہف کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب ملے، پھر جھنجھلا کے سر کو پٹکوں، چل رہے مولا اللہ والی ہے، یا کچھ اس قسم کا ہے،
کہ جب بندہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے نا ادھر ادھر کہ کس کو لوں, کسے لے کے ساتھ چلوں, کس کو سنواروں, کس کے ساتھ دل کو ہلکا کروں, کس کو دیکھوں, تو ہر ایک کو دیکھتا ہے تو وہ میچ ڈوبے ہے. ہر بندہ چاہتا ہے مجھے یہ مل جائے, میں تو آیا بھی ادھر ہوں, کیا کروں, کس طرح شیخ طریقت بھی کسی مقام پر بیٹھ کے اپنے مریدوں کے ساتھ بھی بات کرے, کس حوالے سے انہیں جب مریض کو بھی دیکھتا ہے تو مریض کے اندر بھی میں تسی پئی ہے اور اس کی نہیں کاٹ پاندہ, پھر اس کا دل بے چین ہوتا ہے. پھر دل تو یہ کرتا ہے کہ پھاڑے کپڑے نکل جائے کسے جنگل جا کے ادھر اسے دے نال ہو جائے, لیکن پھر اسی حوالے سے کہ رحمت, اس کی رحمت سے نا امیدی نہیں کہ تیرا کام ہے کم کر دے جانا, تیرا کام ہے پیغام دے دے جانا, تیرا دل ہدایت دینا تیرے گھر آتی چ نہیں. دلاں دا بادشاہ ہوئیے, خدا دا واسطہ ہے دوستو. یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے, میں کی مارو, راجا جی میں تو نکلو, چودھریوں میں تو نکلو, راجیوں برگیڈریوں اور فموئیوں, خدا دا واسطہ ہے. پتہ نہیں اگلے لمحے میں آواں گا یا نہیں. کل میں پیر نصیر دی گل کر رہا سا, وہ کہندا سی میں مر جاواں گا, میں یاد کرن گے, میں بھی مر جاواں گا, یاد کرو گے. خدا دا واسطہ اپنے آپ کی تبدیل کر دیو, روز اکٹھے ہوندے ہو, نکل دیو, ہو دے ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم دے نال محنت تن اپنا کھڑا بنا لے, سن زندہ رکھے تے اپنا بنا کے, سن موت دے تے اپنا بنا کے, سن اٹھائے تے اپنا بنا کے. اور اپنے سونے رب کی یاد کر, اس کی یاد ہی تن اسی چکار دے. والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا ومولانا وراحة
قلوبنا وسرور أبداننا وشاف يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا بوحي سياق لكن وجاء بفضلك وحبيبك الأعلى أنكما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الأعلى وحب من حبك وحب نبيك الأعلى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم أنت حافظنا أنت ناصرنا أنت هادينا أنت راشدنا أنت دليلنا أنت ولينا. ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب. وحرمة نبي سيد الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے اللہ کے سامنے فقیر ہو تمہاری کچھ حیثیت نہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریفوں کا مالک ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے. یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. صدق اللہ.